الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حفظ قرآن کے مقابلے میں تعاون کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا ٹھیک ہے؟ سوال کیا گیا ہے کسی پرائیویٹ اسکول میں حفظ قرآن کا مقابلہ منعقد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقوم صرف کرنے کا حکم کیا ہے، کیونکہ اسکول کی طرف سے ان سرگرمیوں پر کوئی مالی تعاون نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس اسکول میں موجود جائے نماز کی مرمت وغیرہ زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس فرمان کے ذریعے بیان کر دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ اور جمہور علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہذا مدارس، مساجد اور جائے نماز کی تعمیر و مرمت زکوٰۃ کے اموال سے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح حفظ قرآن کے مقابلوں میں بھی زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی، تاہم ان مثبت سرگرمیوں کے لیے مالی تعاون حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، جن میں عام صدقات، اوقاف اور ہبہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شیخ ابن جبرین حفظہ اللہ سے استفسار کیا گیا، ہمارے ہاں ایک رفاہی ادارہ ایک میگا پروجیکٹ بنانا چاہتا ہے جس میں جامع مسجد، اسلامی عربی مدرسہ اور اس میں حفظ قرآن کے لیے خصوصی شعبہ قائم کیا جائے گا، نیز میڈیکل سینٹر بھی اس میں شامل ہے، تو کیا یہ رفاہی ادارہ اس قسم کے پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے؟ تو شیخ حفظہ اللہ کا جواب تھا، اصولی طور پر زکوٰۃ صرف انہی 8 مصارف میں خرچ کی جائے گی جنہیں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں فقراء، مساکین، زکوٰۃ جمع کرنے والے کارندے، تالیف قلبی کے لیے مکاتب غلام، مقروض لوگ، مجاہدین اور مسافر شامل ہیں۔ تاہم کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ رفاہی امور بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے، اس لیے مذکورہ پروجیکٹ کے لیے زکوٰۃ سے ہٹ کر مالی تعاون حاصل کریں، زکوٰۃ اس پر خرچ نہ کریں۔ فتاوی الشیخ ابن جبرین۔ اسی طرح فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 447 میں ہے کہ قرآن کریم کے مدارس کو زکوٰۃ دینے سے متعلق یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دہندہ شخص نے مدرسے کے سربراہ کو یا کسی ذمہ دار کو اس لیے زکوٰۃ دی کہ مستحق طلبہ وغیرہ میں تقسیم کر دے تو یہ جائز ہے، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی منتقل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مدرسہ کے ذمہ داران کی طرف سے یہ رقم قرآنی تعلیم کے لیے مدرسے کے مجموعی بجٹ میں شامل کر دی جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے استفسار کیا گیا کہ ایسا ممکن ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مساجد، مدارس اور قرآنی تعلیم کے لیے بنائے گئے مکاتب پر صرف کی جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور وفی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد مفاد عامہ کا ہر وہ کام ہے جو قرب الہی کا سبب بنے، یا پھر اس سے مراد صرف جہاد ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ جب وفی سبیل اللہ کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، اور اگر اس سے مراد ہر رفاہی کام لے بھی لیں تو قرآن مجید میں انما الصدقات میں کلمہ حصر کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ ویسے بھی اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم کو جہاد فی سبیل اللہ ہی تک محدود رکھیں تو یہ زیادہ محتاط ہے، اور محتاط پر عمل کو ترجیح دی جائے گی۔ سائل نے مدارس وغیرہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے، یہ سب اچھے کام ہیں، لوگوں کو ان کی تعمیر کے لیے ترغیب دینی چاہیے، اور اس کے لیے زکوٰۃ سے ہٹ کر کوئی اور ذریعہ تلاش کریں، مثلا نفلی صدقات اور عطیات وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 125481۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔